بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصم منظور اپنے ویکلی پروگرام سیاسی ویو کے ساتھ. ناظرین، ہمارے وطن عزیز میں اس وقت جو سیاسی گہمہ گہمی ہے اور آئینی بحران ہے، اور اس وقت جو سپریم کورٹ نے جو ایک انتہائی متنازع فیصلہ دیا ہے کو اس کی وجہ سے ایک سیاسی جماعت کو مکمل طور پر ہٹ کیا گیا ہے، اور اس میں عوام کا جو تشویش اور غصہ ہے وہ قابل دید نہیں ہے. اور یہاں پر بھی اگر ہم اسکاٹ لینڈ میں دیکھا جائے تو جس لوگوں کی بات ہوتی ہے، خواص کا تعلق کسی بھی پارٹی سے کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کو یک طرفہ فیصلہ قرار دیتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ ایک تماشا لگایا گیا ہے، ایک سیاسی جماعت کو ہٹ کیا جا رہا ہے. کبھی پشاور ہائی کورٹ میں کے فیصلے کو متنازع بنایا جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ان کو اختیار نہیں ہے. تو بالآخر سپریم کورٹ سے جو ان کے خاص الخاص ان کے چیف جسٹس ہیں شریف فیملی کے، جو کہ اتفاق فاؤنڈری کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے جس طریقے کے ساتھ فیصلہ دیا ہے وہ یقین کیجئے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اور ایک ویسے بھی آزاد شہری ہونے کے ناطے یقین کیجئے انتہائی تشویش کا حامل ہے. کیونکہ پاکستان جس وقت انتہائی نازک مرحلے سے گزرا ہے، اور جس طریقے کے ساتھ عمران خان صاحب کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے ایک جیل میں پابند ثلاثہ رکھا گیا ہے، اور ان پر کسی چیز کی کوئی ان کو سہولیات سے ان کو آشنا رکھا گیا ہے، تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ ان کی سیاسی پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ سروے کے مطابق جو تقریباً 75% سے جو زیادہ پاکستانی ہیں وہ ان کو ووٹ دینے کا سوچتے ہیں کہ ان کے جو اس وقت انڈیپینڈنٹ سروے ہیں وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بڑی آسانی کے ساتھ 2/3 اکثریت سے جیت جائیں گے. تو اور ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے فیصلہ سازوں کی جانب سے کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے جاتے، تاکہ اس وقت ملک ہم 75 سال سے تجربات کر رہے ہیں، اور ہر دفعہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے جو تجربات ہیں وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوئے ہیں. چاہے وہ ایوب خان کا دور ہو، چاہے وہ فاطمہ جناح کا دور ہو، چاہے وہ 71 کا سانیہ ہو، چاہے وہ مجیب الرحمان کو سیل ڈن کرنے کی سازش ہو، چاہے وہ 9/17 اتحاد جو بھٹو صاحب کے خلاف بنایا گیا تھا، چاہے وہ ہو، چاہے IGI کا قیام ہو، چاہے وہ ہر طریقے کے ساتھ جو رنگ برنگی جماعتیں جن کا کوئی کسی طریقے کے ساتھ عوام میں جڑے نہیں ہوتی، ان کو راتوں رات ان کو اتنا مقبول کر دیا جاتا ہے کہ یقین کیجیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرح کہ وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. تو ان ساری چیزوں پر ہم باتیں کرتے ہیں. میرے ساتھ میرے معزز مہمان جناب خالد پریز چوہدری صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان اسکاٹش پریس کلب کے پریزیڈنٹ. خالد صاحب آپ کے اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. خالد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ جو ابھی حالیہ UK میں جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے جو انتخابات ہوئے تھے ان میں آپ کو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کے لیے منتخب کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو مبارک ہو. اور ہمارے اسکاٹش پریس کلب کے جو چیئرمین ہیں چوہدری بشیر صاحب، ان کو پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا ہے. یہ یقیناً ہمارے اسکاٹش پریس کلب کے لیے اور ہمارے گلاسگو اور اسکاٹ لینڈ کے لیے ایک بڑی عزت کی بات ہے کہ ہمارے 2 نوجوان صحافی جو کہ ہر دور میں اور ہر وقت جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں، ان کو اتنے بڑے عہدوں سے نوازا گیا. اور واقعی اسکاٹش پریس کلب جو ہے وہ پہلے تو ہر طرف جہاں بھی UK میں بات ہوتی ہے، ایون پاکستان میں بات ہوتی ہے، تو پاکستان اسکاٹش پریس کلب کا ایک اپنا مقام ہے کہ کس طریقے کے ساتھ وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں، صحافیوں کو ادھر پاکستان میں سہولیات دیتے ہیں. خالد صاحب، آپ تھوڑا سا، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا جو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی آپ کو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں. جی خالد صاحب. جی بہت شکریہ آصم بھائی، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. آصم بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اسکاٹش پریس کلب ہم اپنے پلیٹ فارم پہ جو ہمیشہ اوورسیز پاکستانوں کی بھی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ افسران بالا تک حکومتی ایوانوں میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کو آگاہ کرتے ہیں. پروگرام پر دیش سے دیش ہو، اس طرح اور بھی ہمارے پروگرام چلتے رہتے ہیں. مگر یہ جو جرنل ہم نے جو اسپیشلی UK کی ایک تنظیم ہے انٹرنیشنل جرنل ایسوسی ایشن برطانیہ جو یہاں بنی، ان کا اصل مقصد جو تھا وہ غلام سروان صاحب بیورو چیف ہیں 92 نیوز کے، ان کا مقصد ہے کہ غریب صحافی جو پاکستان میں ہے، اگر جس طرح کو پتہ ہے کہ صحافیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے
اور ان کے جو بیوی بچے ہیں وہ بیچارے رل جاتے ہیں. صافی ایسے ہیں جن کے پاس موٹر سائیکلیں نہیں ہوتی. ان کے لیے اسپیشلی یہ تنظیم کام کرتی ہے. اس حوالے سے جو بشیر صاحب پاکستان میں بھی گئے، انہوں نے تقریباً 12 کی کتنی 12 موٹر سائیکلز بھی تقسیم کی جی بالکل. مستحق جو صحافیوں کو. اس کے علاوہ کراچی میں ایک صحافی مارے گئے تھے غالباً جنہوں نے انکشاف کیا تھا کہ بلاول بھٹو کے جو لوگ ٹرین پہ آئے تھے وہ کسی نے بتایا تھا کہ پیپل پارٹی والوں نے انہوں نے اس صحافی کو مار دیا تھا. اس کی بالکل بیوہ کو مدد کرنے کے لیے اسپیشلی کراچی بھی گئے شمشیر صاحب. تو ماشاء اللہ. اور بھی صحافیوں کی اس طرح خدمت کرتے ہیں. تو مقصد کہ صحافی برادری کے لیے ایک ایسی تنظیم ہے باہر جو کہ ان کی ہیلپ کرتی ہے، یہ ہمارا مین مقصد تھا. تو یہ میں اپنے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے برطانیہ کے جتنے میرے صحافی ہیں لندن میں مانچسٹر میں، سب نے مجھے ووٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں بھی اس تنظیم کے اندر رہتے ہوئے جو ایک صحافی برادری کی خدمت کر سکوں. بہت بہت شکریہ خالد صاحب. پہلے ماضی قریب میں ہم دیکھتے تھے کہ کئی تنظیمیں اس طرح مارد وجود میں آتی تھی، لیکن وہ ان کا وجود صرف کاغذی حد تک ہوتا تھا، لیکن عملی طور پر وہ کچھ ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیتی تھی. اور مجھے امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ جس طریقے کے ساتھ میں نے آپ کا پینل دیکھا تھا کہ امان صاحب ہیں، آپ ہیں، خالد چوہدری بشیر صاحب ہیں، اس طرح تو انشاءاللہ یہ واقعی صحافیوں کے مسائل جو ہیں وہ اچھے طریقے سے حل کریں گے. بلکہ ابھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ نے مسائل حل بھی کیے ہیں. اور بہت خوشی کی بات ہے جس طرح افضل بٹ صاحب پاکستان سے تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی اسکاٹش پریس کلب کے شائقے میں شرکت کی اور انہوں نے بھی پاکستان اسکاٹش پریس کلب کے ساتھ ایم او یو سائن کرنے کا وعدہ کیا، جو کہ واقعی ہمارے کلب کے لیے ایک بہت ہی عزت کی اور اعزاز کی بات ہے. خالد صاحب چلتے ہیں ہم باقی موضوعات کی جانب. خالد صاحب جس طریقے کے ساتھ ہمارے وطن عزیز میں ایک آئینی بحران کھڑا کیا گیا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا یقین کیجئے یہ تو ایک جگ ہسائی کا ہمارا ملک جو ہے وہ بن گیا ہے کہ جس طریقے کے ساتھ آئینی بحران جان بوجھ کر کھڑا کیا گیا ہے. پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کو کسی بھی معاملے میں کوئی ریلیف چاہیے ہوتا تھا تو یہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرتے تھے. جب بھی یہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرتے تھے تو ان کے من پسند کے فیصلے، بشک وہ عدالتوں کا ٹائم ہو یا نہ ہو، سیٹرڈے ہو سنڈے ہو، بلکہ وہ جج صاحبان وہ ہیں وہ پیزا بوائے کی طرح گھر آ کر ان کو انصاف مہیا کرتے تھے. جس طرح وہ ڈلیوری کرتے ہیں، انصاف ان کے گھر کے دروازے کی دہلیز پر ڈلیور ہوتا تھا. اور یہ اعزاز ہماری جو پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ ہے اس کو حاصل ہے. لیکن اس وقت جو سارے جو نام نہاد سیاسی رہنما ہیں یا مذہبی رہنما وہ کہتے تھے کہ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کیا جانا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک عام اور محب وطن شہری کے طور پر سب خاموش ہو جاتے تھے کہ عدلیہ کا احترام ہم سب پر لازم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے کے ساتھ ملک یونس صاحب کو فون کر کے شہباز شریف ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اتنے سال کی سزا دینی ہے، وہ بھی ہماری عدلیہ کے ماتھے پر ایک سیاہ دھبا ہے. لیکن خالد صاحب یہ کیا ایک ملک میں دو قانون کس طرح چل سکتے ہیں؟ ایک طرف جب جو پی ٹی آئی والے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں ان کو وہاں سے ریلیف ملتا ہے بلے کے نشان پر، اور وہی جو مخصوص ٹولہ ہے وہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کا من پسند کا چیف جسٹس جو ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے، معزز عدلیہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ڈسمس کر دیتی ہے. تو اور خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، ان سے بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے. یقین کہ یہ حالت یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ایسا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایلیگیشن یہ لگایا ہے کہ پارٹی میں انٹر الیکشنز نہیں ہوئے. خالد صاحب نون لیگ میں مروثیت چل رہی ہے، نواز شریف مریم حمزہ، ادھر آپ کوئی الیکشن نہیں ہوئے، کوئی انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوئے. بالکل اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے کے ساتھ وہ پہلے بے نظیر تھی، وہ ہمیشہ کے بھٹو خاندان کا لیبل لگا ہوا ہے. پھر بعد میں ان کی شہادت کے بعد ایک کاغذ کے ٹکڑے پر جو کہ ویریفائی بھی نہیں تھا، زرداری صاحب کو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، چیئر پرسن بنایا گیا. اور اس کے بعد بلاول ہیں. پارٹی میں کوئی انٹرا الیکشن نہیں ہوئے. لیکن کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا اور باقی جماعتوں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے؟ جی خالد صاحب. جی بہت شکریہ اسم بھائی. اسم بھائی ہمارے ملک میں ایک دو ادارے ایسے ہیں جن کا کہ ہر دور میں استعمال ہوا ہے: الیکشن کمیشن، نیب
اور ہماری اعلیٰ جوڈیشری جب بھی کوئی ہائی پروفائل کیسز آتے ہیں یا جب بھی کوئی پولیٹیکلی کسی کو ختم کرنا ہوتا ہے یا لانا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ادارے جو ہے ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اسپیسیفکلی 2 ادارے ان کا ذکر کروں گا، نیب کا اور ان کا الیکشن عدلیہ کمیشن کا۔ الیکشن کمیشن اور یہ 2 شروع ہوتے ہیں تو پھر اینڈ آف دی ڈے عدلیہ بھی ہمیشہ ہی استعمال ہوئی۔ ثاقب نثار کا دور دیکھ لیں، افسار چودھری کا دور دیکھ لیں، اس سے ابھی آج قاضی صاحب نے جو کیا فیصلہ جو آیا 1-2 دن پہلے، وہ دیکھ لیں۔ ہر دور میں پھر اس کو جو عدلیہ بھی استعمال ہوئی، اور کس طرح ہوئی یہ بھی یہ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح ایک فیصلہ روک کے رکھا 70 دن محفوظ فیصلہ، 70 دن تک محفوظ فیصلہ کیوں رکھا گیا، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، اور الیکشن کمیشن کیوں بار بار اتنے بلک کے طور پر پورے 95% لوگوں کی جو کاغذ نامزدگی وہ منظور نہیں کیے، کوئی نہ کوئی ایلیگیشن لا کے واپس کر دیے، اور پولیس نے کس طرح وہاں سے پکڑا لوگوں کو، کیا کچھ ہوا، یہ سارے معاملات کے باوجود یہ کورٹس میں گئے، انہیں اپنا ٹریبیونل میں جا کے اپیلیں کی، واپس آئے، پھر ان کے پاس آخری آپشن تھا کہ بلہ لے لیں تو اس کے بعد شاید یہ کام رک جائے۔ بلہ جس طرح پشاور ہائی کورٹ نے پہلے بحال کیا، پھر ایک الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، وہ چلا گیا کہ ہمارے فیصلے کو اپنے فیصلے کو برقرار رکھنے کے لیے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سول جج کسی کو سزا دے اور وہی سول جج اٹھ کے سول جج کسی کو سزا دیتا ہے سزائے موت، اور ہائی کورٹ جا کے اس کو کینسل کر دیتی ہے عمر قید میں۔ وہ سول کورٹ جا کے کبھی نہیں پیش ہوگی کہ دیکھیں جی یہ کینسل کر دیں، سزائے موت باہر رکھیں، جو پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ ایک ادارہ ہی خود پارٹی بن کے وہاں پر سامنے آ گیا۔ تو ایک لوگوں کے سامنے ایک چیز کھل کے سامنے آئی کہ اتنے کھلم کھلا کس طرح ہو رہا ہے، اور پھر بھی دوسری بار پھر ایک بار کینسل کر دیا آرڈر نے بلہ، پھر دوبارہ پھر انہوں نے 2 رکنی بینچ نے بحال کر دیا۔ پھر قاضی صاحب تو انفارچونیٹلی جو وکلا برادری ہے وہ تو ان سے بارز ہے، وہ صفحہ کم طالبی کئی جگہوں پہ کیا گیا ہے، تو وہ تو وکلا کی بھی تھوڑی سی کافی مس بہیو کرتے، لفظ استعمال کر لیں یا کوئی اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے، تو انہوں نے پھر ایک ٹیکنیکل طریقے سے ناک آؤٹ کیا کہ آپ نے یہاں جو انہوں نے ریزن بتائی کہ آپ کا کیس یہاں تھا، یہاں نہیں ہو سکتا تھا، ایسے انہوں نے ایک ٹیکنیکل ریزن کی بہاف پر جو وہ کینسل کر دیا، ان کا بلے کا نشان جو ختم کر دیا، اور اس طرح جو تحریک انصاف ڈبل میں پھر ان کا ایک تحریک انصاف نظریاتی تھی، وہ نظریاتی کی جو ایسے اختر ان کا نام تھا، ہاں اختر ڈار صاحب، تو انہوں نے اپنی پارٹی سائن کر کے دی کہ خان صاحب اگر ایسے حالات ہوئے تو پھر میری پارٹی استعمال کریں۔ جب وہ ہوا تو اس کو بھی اٹھا لیا گیا، اور جب اس کو اٹھا لیا گیا پھر آپ کو پتا اس نے بعد میں پاس پریس کانفرنس اس نے بھی کر دی، وہ بھی پھر بات نہ بنی۔ ابھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، اور جب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے عاصم بھائی، پھر آپ کو پتہ ہے جب بندہ آزاد حیثیت سے ہوتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہوتی ہے کہاں جاتا ہے، پھر ان کو لالچ دیا جائے گا، کچھ فائلیں دکھا کے بلیک میل کیا جائے گا، اور خرید و فروخت ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا خان صاحب کی پارٹی کے کچھ لوگ جو بہت ہی ہوں گے وہ تھوڑی سی سیٹیں مل جائیں گی، باقی وہ لوگ مل جائیں گے جا کے دوسری پارٹی میں۔ نواز شریف کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا کہ جب انہوں نے مسلم کاف بن گئی، نواز شریف کی ساری پارٹی تتر بتر ہوگی، سارے کاف میں آ گئے۔ اسی طرح جب عمران خان صاحب کو دور آیا تو جنوبی اتحاد بنا، ادھر سے 35-40 MNA ہے وہ ملا دیے، اس کا عمران خان کی حکومت بن گئی۔ یہ ہر دور میں ایسا ہوا آصم بھائی، یہ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہی سیاسی جماعتیں جو یہ تماشا دیکھتے رہی ایک دوسرے کا اور کرواتے رہے، بلکہ تماشا خود ساتھ مل کے، اب 25 مئی کا واقعہ رانا ثناءاللہ صاحب خود لوگوں کے ساتھ جس طرح انہوں نے سلوک کیا تھا، گھروں سے بچوں کو اٹھایا، خواتین کو اٹھایا، یہ خود ظلم کیا انہوں نے۔ اسی طرح اب ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، دوسرے اب سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، مگر ایک دن ان کے اوپر بھی ایسا دن آئے گا، پھر یہ طریقے انصاف دیکھے گی۔ یہ ساری سیاسی جماعتوں کو چاہیے مل کر اپنے معاملات اسمبلی کے اندر طے کریں، نہ کہ عدالتوں کو استعمال کریں، یا بلکہ تیسری قوت کو موقع نہ دیں کہ وہ آ کے ان کے معاملات ڈیل کرے۔ بہت بہت شکریہ خالد صاحب۔ خالد صاحب، جب واقعی دیکھیں
ہم 75 ایئر سے 75 سال سے ہم مختلف تجربات کر رہے ہیں اور ہر دفعہ تاریخ نے ثابت کیا کہ ہمارے تجربات ہمیشہ غلط ہوئے ہیں. یہ ہمیشہ تاریخ نے ثابت کیا. جی کوئی ایک فیصلہ ایسا ہو جو تاریخ نے ثابت کیا ہو کہ وہ صحیح تھا، سارے کے سارے فیصلے غلط ہوئے. خالد صاحب آپ کے خیال میں جی کیا اس طریقے کے ساتھ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ تحریک انصاف سے بلے کا جو نشان واپس لے لیا گیا ہے تو ان کے امیدوار جی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، تو کسی کا انتخابی نشان پیالہ ہوگا، کسی کا ٹریکٹر ہوگا، اس طرح تو عوام کو یہ کنفیوز کرنے کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم بات سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان میں الیکشن ہی ہوتے سلیکشن ہوتی ہے، تو یہ واقعی ہم بالکل اسی طرف جا رہے ہیں. تو فیصلہ تو کہیں ہو چکا ہے اور کئی جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں، سیاسی ماہرین ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو سب کچھ جو ٹریلر چل رہا ہے یہ سارے کے سارا لندن پلان کا حصہ ہے تاکہ پی ٹی آئی کو ایک کارنر میں کیا جائے اور نواز شریف صاحب کو اقتدار میں واپس لایا جائے. تو آپ کے خیال میں خالد صاحب یہ واقعی لندن پلان کا حصہ ہے؟ دیکھیے اسد بھائی، انفارچونیٹلی تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے، ہسٹری اگر پڑھ کے دیکھیں، نواز شریف صاحب جب بھی آئے باقاعدہ کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں. یہ کوئی بھی ہمیشہ امپائر کے حکومتی ساتھ میرے خیال الیکشن، کھیلتے ہیں، یہ کوئی بات تو بالکل درست ہے. جی بالکل امپائر کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں. کوئی بھی ایسا الیکشن نہیں جس میں یہ فری اور فیئر الیکشن کروا کے آئے ہوں. ہمیشہ پراپر ڈیل کر کے آئے ہیں، ڈیل کے بغیر نہیں آتے. جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے تو جتنے ادارے ہیں ان سب کو پتہ چل جاتا ہے ہواؤں کا رخ کس طرف ہے، تو ادارے بھی ان کے تابع ہو جاتے ہیں. ابھی اوکاڑی میں جلسہ ہوا ہے، ان کے جلسے کی خاطر اسکول اور کالج بند کر دیے گئے ہیں. یہ ان کی پاور بالکل دیکھیں کیا ہے کہ سرکاری اسکول دفاتر سب بند کر دیے گئے ہیں، چونکہ ان کا ایک جلسہ تھا مریم نواز کا. تو یہ انفارچونیٹلی یہ سارا ایک پہلے طے شدہ پلان ہے، اس کے تحت ہی آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو شباشی صاحب بیک ڈور چینل تجربے کرتے پھر رہے تھے کہ ڈیل ہو جائے. وہ پھر سلو اسٹڈی ون دی ریس، وہ سلو اسٹڈی جو ہے عمران خان صاحب کے علاوہ وہ بیک ڈور چینل ان سے رابطے میں رہے، اور خان صاحب کے اندر وہ اور باجوہ صاحب کے اندر وہ نفرتیں ان کی بڑھنی شروع ہو گئیں. اس کے بعد کچھ ایسے معاملات آئے جس کی وجہ سے ان کی دوری شروع ہو گئی. جب دوری شروع ہو گئی تو پھر موقع مل گیا شباشی صاحب کو کہ وہ ان سے کوئی ڈیل کر لیں. پھر ڈیلز ہوئی، آپ کو بیک ڈور چینل ڈیلز ہوتی ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا، بعد میں تاریخ ثابت کرتی ہے. بعد میں پھر یہی لوگ ریٹائر جو ہو جاتے ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں، بہت ساری کتابیں تاریخ کی پڑھی ہیں جس کے اوپر بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. تو ایک وقت آئے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا، کون سی ڈیل ہوئی تھی، کس نے ڈیل کی تھی، کہاں ڈیل کی تھی، کیسے ڈیل ہوئی تھی. وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے وقت کے بعد لکھی آ جاتی ہیں، جس طرح آج سے پہلے بھی آئی ہیں. تو وہ پتہ چل جائے گا. یہ سارا ایک ڈیل کا حصہ ہے جو ابھی تحریک انصاف کو دبانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ پچھلے 1.5 سال سے ہو رہا ہے. کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ لوگ نہیں جانتے، سب لوگ جانتے ہیں جو ہو رہا ہے. اس کے لیے عوام کو بھی پتا ہے، سب لوگ بے بس ہیں. ادارے جو کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جو کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ایک اپنا انتخابی عمل سے باہر کرنے کے لیے جو ادارے کر رہے ہیں، یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے. وہی ایک ڈیل کا حصہ. اس سے جو ہے بہت بڑا نقصان ہونے والا آصف بھائی کہ یہ الیکشن ایک متنازع ہوگا اور اس کی کوئی بالکل کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، اور اس کا بالکل یہ بھی ہوگا کہ حکومت زیادہ تر چل نہیں سکے گی. حکومت 1 سال 1.5 سال سے زیادہ عرصہ نہیں چلے گی نکل چکے. جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ نہ ہو وہ حکومت نہیں ہوتی. اور دیکھیں ایک دور تھا جب ایک مثال دیتا ہوں، ٹرین حادثہ ہوا، اس میں 500 لوگ، 200 لوگ، 300 لوگ شہید ہوئے. وہ دکھا دیا کہ نہیں جی صرف 5 لوگ شہید ہوئے. اس وقت صرف ایک ہی پی ٹی وی تھا. اب دیٹس ہر رائٹ. بندے کے ہاتھ میں پی ٹی وی ہے، اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل کیمرہ ہے. 1 منٹ سے پہلے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے. اب پولیس والے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ رشوت لیتے ہوئے کہ کیمرے کی ویڈیو نہیں میری کی بنا رہا ہے. بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں. تو ابھی لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے. اب نوجوان نسلیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے جو دبانا تھا وہ دبا لیا. وہی لندن پلان کا حصہ. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. خالد صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے باخبر صحافی ہیں اور آپ کا پاکستان کی سیاست پر انتہائی گہری نظر بھی ہے اور کافی آپ ماشاءاللہ علم رکھتے ہیں. خالد صاحب جو اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگر وہ جس طریقے کے ساتھ اس سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا ہے ایکچولی، اور اس کے جو حامی امیدوار ہیں اور وہ جی ڈفرینٹ جی انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے، تو ایک تو عوام میں کنفیوژن ہوگا نمبر 1، اور نمبر 2 جی خالد صاحب آپ کے خیال میں
کہ جو ایک جماعت ہوتی ہے اس کے پاس ریزرو سیٹس کا کوٹا ہوتا ہے، تو جی پاکستان تحریک انصاف اس کوٹے سے بھی محروم ہو جائے گی، جس طرح آپ کو نا کہ جی مخصوص نشستوں کا کوٹا ہوتا ہے. تو جی ایسے میں تو پاکستان تحریک انصاف بہت 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 بڑا ڈیمیج کے لیے تیار ہے. تو آپ کے خیال میں خالد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پاس وکلا کی بھی ایک اچھی ٹیم ہے، چوہری اعتراض، احسان لطیف کھوسہ اور اس طرح کے کئی جید جو وکلا ہیں ان کے ساتھ ہیں. آپ کے خیال میں کہ قانون میں ایسی کوئی شک ہے یا کس طریقے کے ساتھ جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر انداز میں عوام کے سامنے پیش کرے؟ جی خالد صاحب. اچھا آسم بھائی یہ بھی چھوڑ نہیں رہے میدان، یہ سب لوگ الیکشن میں جا رہے ہیں. اب اس کے صورتحال یہ کہ یہ کنفیوز کر رہے ہیں کہ فیصل آباد کے کبھی سابقہ ایم پی ان کے ساتھ بھی لائیو فورم میں کر رہا تھا شاہد میر صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے وکٹ کا نشان لینے کے لیے کوشش کی، ہمیں وکٹ کا نشان نہیں دیا گیا، اور ہمارے ایک ایم این اے تھے ایک ایم پی، ہم چار ہم دونوں کو وکٹ کا نشان مل جائے، ہمیں نہیں دیا گیا. وہ نشان نہیں دینا چاہ رہے کوئی اس قسم کا بھی. اب ایک صورتحال بچتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ نشان دیں گے لوگوں کو، آزاد میں ہر بندے کا مختلف نشان ہوگا. اس کا یہ امپیکٹ پڑے گا کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. یہ طریق انصاف نہیں ہے. اصل میں انہوں نے طریق انصاف کی جماعت اس کو ابھی بالکل آؤٹ نہیں کیا، انہوں نے صرف اس کا جو نشان انتخابی نشان ہے نا بلہ، اس کو آؤٹ کیا تاکہ بلے کا نشان ختم. ابھی جماعت ابھی بھی باقی ہے، مگر اس جماعت کے پلیٹ فارم کے اوپر کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا. اب بالکل اس کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جن کے جو لوگ ہیں وہ آزاد الیکشن حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. الیکشن جیتنے کے بعد یہ لوگ دوبارہ تحریک انصاف کو جوائن کریں گے. اگزامپل 50 لوگ 60 لوگ جیت جاتے ہیں، وہ 60 لوگ جیت کے ان میں سے 15 لوگوں کو یا 20 لوگوں کو کوئی خرید لیتا ہے یا بلیک میل کر لیتا ہے یا کچھ کر لیتا ہے یا کسی ڈر سے یا پرابلم سے وہ تحریک انصاف کی بجائے مسلم نون میں چلے جاتے ہیں. باقی 30 لوگ جو نہیں ڈرتے وہ کہتے نہیں ہم نے وہ خان صاحب وہی جوائن کر لیتے ہیں تحریک انصاف کو. ٹھیک ہے جی. جب تحریک انصاف کو جوائن کر لیں گے پھر جوائن کرنے کے بعد ان کو وہ ریزرو سیٹیں ملیں گی، کیونکہ اصولی طور پہ جو انہوں نے وکال نے جی کہ اس کا جو نشان واپس لیا اس لیے لیا کہ آپ لوگوں نے صحیح الیکشن نہیں کروایا، جو انہوں نے پلی لی اس وجہ سے وہ بلے کا نشان گیا کروایا، لیکن پارٹی سٹل ابھی اویلیبل ہے تحریک انصاف، اس کو بھی نہیں کچھ کیا. پاسبلٹی ہے کہ الیکشن اب دیکھیں کتنے، آپ کو پتہ ہے جس جو حالات جا رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ 15 یا 10 15 یا 20 سیٹ سے لیس کم ہی سیٹیں لیں گے تحریک انصاف والے قومی اسمبلی میں آزاد جو ہوں گے. اور اس میں 30 لوگ بھی لے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے آزاد امیدواروں کو خریدنا، بیچنا، بلیک میل کرنا، لالچ دینا، بہت ساری چیزیں ہیں. جس طرح ماضی میں آپ نے دیکھا بھی سینٹ کا الیکشن ہوا کس طرح خرید و فروخت بالکل ہوئی، لائیو ویڈیو بھی چلی. وہ انفارچونیٹلی کیونکہ ایک ادارہ ہمارا ایسا ہے اگر وہ چاہے تو یہ سسٹم ٹھیک کر سکتا ہے، مگر کبھی اس نے چاہا نہیں. 9 کا واقعہ ہوا تھا، آپ نے دیکھا تھے 9 کتنے گھنٹے کے ود ان فیو آورز ہزاروں لوگ گرفتار کر لیے، تو ان کے لیے کیا کچھ کیا گیا. اور ایسے لوگ جو تو شامل تھے ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اس کے بغیر جو ہزاروں لوگ گرفتار کر لیے وہ خواتین بچے وہ ابھی تک بیچارے پریشان ہیں، بالکل ان کا کوئی پریشان حال نہیں. تو اگر یہ ادارہ چاہے تو یہ سسٹم کو کنٹرول کر سکتا ہے، یہ کرپشن ختم کر سکتا ہے عدالتوں میں بھی، اس میں جوڈیشری کے علاوہ الیکشن کمیشن میں، نیب میں، تمام دوسرے اداروں میں. مگر وہ بدقسمتی سے وہ چاہتے نہیں ہیں. کراچی کے علاوہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ کتنے سال قتل و غارت ہوتی رہی کراچی میں، کتنے سال ہم نے دیکھا بوری بند لاشیں سے لے کر کیسے کیا الطاف حسین جو کہ کرتے رہے. مگر بالکل دیکھ لیں جب انہوں نے چاہا، اس ادارے نے چاہا تو سب کچھ کلین اپ ہو گیا اور وہاں پھر امن آ گیا. تو اب وہ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو مگر وہ ابھی وہ ادھر ان کا دھیان ادھر جاتا نہیں، ان کا دھیان ابھی اسی طرف جاتا ہے کہ وہ کس کے اوپر کاٹا پھیرنا ہے، کس کے اوپر کاٹا نہیں پھیرنا. جس کے اوپر کاٹا پھیرنا اس کے حالات عمران خان صاحب جیسے، جس کے اوپر نہیں پھیرنا اس کے حالات نواز شریف صاحب جیسے ہو جاتے ہیں. شکریہ خالد صاحب. خالد صاحب کئی سیاسی پنڈت پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے ابھی پہلے بات کی کہ پاکستان میں کبھی بھی الیکشن کبھی نہیں ہوئے، پچھلے 75 سالوں سے ہمیشہ سلیکشن ہوئی ہے، اور تاریخ نے ثابت کیا ہے جی کہ واقعی سلیکشن ہوئی ہے، الیکشن نہیں ہوئے. خالد صاحب جی کئی قیاس رائیاں اڑ رہی ہیں کہ انہوں نے صوبوں کی، علاقوں کی، سیٹوں کی پہلی بندر بانٹ کی ہوئی ہے، کیونکہ کئی جو سیاسی پنڈت ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ کئی
جو کہ پاکستان کی ساتھ پر گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ انہوں نے آلریڈی یہ بندربانٹ کی ہوئی ہے کہ صوبے کس کے پاس جائیں گے، وفاق کس کے پاس جائے گا، کیا ہوگا. اور خالد صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے ہی باخبر صحافی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ آصف بھائی. آصف بھائی ہمیشہ آپ کو پتہ ہے ہمارا بند کمروں میں کچھ فیصلے ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. عمران خان صاحب کا دور تھا، کس طرح عمران خان صاحب کو لایا گیا، کس طرح جنوبی اتحاد بنا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ابھی ایک اڑتی خبر ہمارے پاس یہ بھی پہنچی ہے کہ جو لال اپنے زرداری صاحب ہیں، زرداری صاحب کو جو ہے سندھ دیا گیا تھا. انہوں نے پھر کہا کہ جی ہم نے بڑا ساتھ دیا ہے عمران خان کی حکومت کرانے کے لیے، تو ہمیں یہ سندھ تو پہلے ہی تھا ہمارے پاس. ان کو پھر کہا گیا کہ اب بلوچستان لے لیں، تو وہ بھی ایک اور صوبے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ دیکھیں ان کو آزاد کشمیر کا مل جائے یا گلگت بلتستان کا مل جائے، کچھ اور وہ کر رہے ہیں کہ 3 صوبے کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور سینٹرل میں حکومت کی جو ہے وہ ڈیمانڈ جو چاہنے والے فیصل صاحب وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف ہی آئے. تو دیکھیں اس کے لیے نواز شریف صاحب کو بھی کہا جائے کہ آپ پریزیڈنٹ بن جائیں. مختلف چیزوں کے اوپر غور ہو رہا ہے. اور جو صوبہ ہے اس کے لیے جو انتخاب ہوا ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ہے کہ ان کو وہاں پر وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا. تو بہت ساری چیزیں آصف بھائی چل رہی ہیں، اور پارٹیوں کے اندر بھی ایک اختلافات چل رہے ہیں کہ مسلم نواز کے اندر ایک گروپ ہے، شہباز شریف کا گروپ ہے، ایک نواز شریف کا گروپ ہے. وہ شہباز شریف گروپ نہیں چاہتا کہ مریم نواز آئے، چونکہ وہاں پر گرفت زیادہ شہباز شریف گروپ کی ہے، مگر ووٹ نواز شریف کا ہے. تو بات وہی مانی جائے گی جو نواز شریف صاحب کہیں گے، نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کہیں گی. تو اب دیکھیں آنے والے وقت بتائے گا کہ پاکستان کے سیاسی صورتحال کیا ہوگی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ ہی الیکشن نہیں ہوتا ہے، آپ کی بات کے صحیح ہے، سلیکشن ہی ہوتا ہے. کبھی آر او کا الیکشن ہوتا ہے، کبھی ڈی آر او کا الیکشن ہوتا ہے، کبھی دھاندلی ہوتی ہے. کبھی بھی کسی جماعت نے یہ مانا نہیں کہ جو الیکشن فری ہیں پھر ہوئے. ہمیشہ جو بھی جیتا ہے وہ کہتا ہے جی فری ہیں پھر، جو بھی ہارا اس نے کہا جی دھاندلی ہو گئی. تو جو ہارا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کون وہ کیسے ہارا، جو جیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کون جیتا. بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے تفصیلی جواب کا. ناظرین، ہم دیار غیر میں بستے ہوئے پاکستان جو ہے وہ ہم پاکستان کی جو صورتحال ہے اس پر وہ ہم گہری نظر رکھتے ہیں، اور یقین کیجئے ہم پاکستانیوں سے بھی زیادہ یہاں پہ پاکستانی ہیں، اور ہمیں اپنے دھرتی ماں ہے اس کا ہمیں واقعی بہت افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے. ہم تمام اداروں سے دردمندہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے موقع کی نزاکت کو سمجھیں. جس طریقے کے ساتھ دیکھیں کہ پاکستان دن بدن معاشی حالات سے بھی بہت زیادہ کرائسس میں ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ آئینی بحران پیدا ہو، اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے جو فوج بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمیں بہت عزیز ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ عوام کے دلوں میں ان کے لیے ایسی کوئی نفرت یا کوئی پیدا ہو جو کسی طریقے سے وہ آگے شعلہ بن جائے. تو تمام پارٹیوں